السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صاحبزادہ ذیشان صدیق یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ انہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ ناظرین، آخر کیا وجہ ہے کہ اس ٹائم یہودی دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہیں اور اس وقت وہ پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں؟ ناظرین، یہودی صرف اور صرف پوری دنیا میں 9.2 ملین ہیں، یعنی کہ دیکھا جائے تو صرف 90 لاکھ، اور اس کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1.40 ارب کے قریب ہے۔ آخر کیا وجہ ہے یہودی اتنے کم ہونے کے باوجود پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک یہودی سے پوچھا گیا اور انالائسس کیے گئے تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ 3 ایسے اصول ہیں جن پر عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج وہ پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ نمبر 1، وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے لے کر اپنے آخری سانس تک علم حاصل کرتے ہیں، ڈفرنٹ قسم کی علوم کو اپنے اندر سماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہم بچپن سے ہی اپنی اولاد، اپنے بچے کو کاروبار کرنا سکھاتے ہیں، اس کو تجارت کرنا سکھاتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو بات اس نے کی وہ ہمارے لیے ایز اے مسلم بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہم بھائی چارے، بردرہڈ پر کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا یہودی بھائی دنیا میں اگر کہیں بھی ہے، کہیں بھی موجود ہے، ہم اس کے ساتھ انٹر کنیکٹ رہتے ہیں، ہم اس کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آگے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ اب یہ تیسرے نمبر والا پوائنٹ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یقین کریں کہ ہم تو کسی کو ابھرتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی اپنے آپ کو سٹیبل کر رہا ہے تو ہمارے اندر حسد، کینہ، بغض اتنا وہ کہتے ہیں پھیل چکا ہے کہ وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کو نقصان پہنچائیں۔ حالانکہ دین اسلام ہمیں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہمیں تو اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ اگر آپ نے ان کو دیا ہے تو آپ ہمیں بھی عطا کریں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ایک یہودی سے پوچھی گئی کہ آپ اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ تو اس نے ایک بڑی بات کہی، بڑے دل کو لگی یار، کہ ہم کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کے طریقوں پر عمل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے کہ ہم اپنے نبی کے تعلیمات کو بھول چکے ہیں، ہم ان تعلیمات سے دور ہوئے اور انہوں نے وہ تعلیمات کو اپنایا تو آج وہ کس لیول پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی پاپولیشن کو دیکھا جائے تو وہ اتنے سے ہیں، لیکن اس ٹائم پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی سپر پاورز USA جیسی اور یورپین کنٹریز جیسی ان کے سامنے نہیں بول سکتے، کیونکہ پوری دنیا کا اس ٹائم وہ ہولڈ ہے، ایک قسم کا دنیا کی بہت بڑی بڑی فرمز، کمپنیز کو ہینڈل کرنے والے آپ کے جوز ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا طریقہ کار زندگی کیا ہے، ان کو ہمیں اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں، وہ ریلیجیس بہت ہوتے ہیں، وہ زندگی کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، وہ امیر ہوں، غریب ہوں، مڈل کلاس ہوں، لیکن وہ اپنے دین کو فالو کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں تو کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں وہ دین کو بھول جاتا ہے۔ یقین کریں وہ لبرل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اب دین کیا ہے، میں تو بہت اونچا ہو گیا ہوں، توبہ نعوذ باللہ استغفار۔ موسٹلی لوگوں کا یہ خیال ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ہیں جو پیسہ آنے پر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ دیکھیں ان کی کتنی اچھی صفت ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس کی جو عبادات ہیں ان کو وہ ہرگز نہیں بھولتے، وہ ریلیجیس ہوتے ہیں، اور چاہے وہ غیر مذہب ہیں، وہ دین اسلام کو فالو نہیں کرتے، لیکن محنت کرتے ہیں، رحمت للعالمین کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں،
تو اللہ رب العزت انہیں ترقی دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز دیکھیں کہ ہم ایز اے مسلم ہم نے کتنی دفعہ قرآن کو مطالعے کے ساتھ پڑھا ہے؟ ہم نے صرف قرآن کو ثواب کے غرض سے پڑھا، بس ہم نے اس کی ترجمہ تفسیر نہیں پڑھی۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہود آپ کے قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، وہ اس سے علم حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو نئی سے نئی زندگی گزارنے کی کتب پڑھاتے ہیں اور زندگی گزارنے کا طرز طریقہ سکھاتے ہیں۔ کیا ہم یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں؟ ہمارے اسکولز میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ ہماری یونیورسٹیز میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں؟ نہیں، ہم ان چیزوں سے بہت دور رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خسارے میں ہیں اور وہ دنیا کی کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ آخرت کی کامیابی تو رب العالمین کے دین میں ہے۔ لیکن اب ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم ایز اے بحیثیت مسلمان ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ہمیشہ زندگی میں پیچھے ہی رہیں گے۔ اور ہمارے اسکول، کالجز اور ہمارے ماں باپ کو بھی اس طرز پر، اور ہماری نیو جنریشن جو اب آگے جا کے ماں باپ کے روپ میں ملے گی، ان کو اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آئیں، ان کو کاروبار سکھائیں، ان کو جینے کا طریقہ سکھائیں اور ان کو یہ سکھائیں کہ آپ کیسے ایک اچھے کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلم امہ پہ اپنا فضل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرا۔